دیکھیں میں نے 23 فروری 2013 کو آلموسٹ آج سے 7 سال پہلے، یہ تو اب چل رہا ہے مئی 2020، مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، یہ ریکارڈ کروا دیا تھا۔ اس لیکچر کے اندر میں نے بنیادی طور پہ یہ بات کلیئر کی تھی کہ میں بزرگوں پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، ان کی کتابوں پر اور کتابیں چھاپنے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ بزرگوں کا گستاخ ہو گیا، کہ ان کی پرنٹنگ بند کریں، اس میں یہ گستاخیاں نکلی۔ آج تک ان گستاخیوں کا انہوں نے نہ جواب کیا دینا ہے، اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کر سکے۔ اب میں دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ یہ اپنے ماننے والوں کو بچپن سے سناتے تھے کہ جی وہ الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ موجود ہے۔ ہم نے کہا جی وہ بھی غلط، لیکن سر اپنے گھر کی بھی خبر لیں، وہاں پہ ہشت بہشت کتاب جو ہے جس میں چیپٹر ہے فوائد السالکین، اس میں تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی موجود ہے۔ تو اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے، بھائی بزرگوں کو نہیں برا کہتا، کتابیں آپ چھاپ کے ان کو خود بدنام کروا رہے ہیں، ہم تو ان کو برا کہہ ہی نہیں رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو بتایا بھی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا یہ دعویٰ لکھا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، بلکہ وہ کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء نعوذ باللہ من ذالک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں، وہ میں نے انجین نہیں کی ان کی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھائی کشف المحجوب کھول لو، کشف المحجوب کے اندر صحب اور سکر کا چیپٹر نکالو، زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک غلط واقعہ لکھا ہوا ہے، انتہائی حیا سوز قسم کا واقعہ۔ اب میں بار بار اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے۔ ہمارا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو رپلائی، جب انہوں نے کہا کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے، بابے کا تو اپنا وکھرا ہی ایک جہاں ہوتا ہے۔ تو اس کی جواب میں نے بڑے احسن انداز میں یہ سارے حوالے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے، وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا عشق رسول کس لیول تک ہے۔ ان کا خود ساختہ عشق ہے، خود ساختہ فتوے ہیں، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین تو میرے بھائی چلتا ہے ڈیفینیٹ علم کے اوپر۔ سورہ الزمر کی ہی آیت نمبر 9 ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ یہ کہتے چلے، آپ کو نہیں سناتے عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عقل والے نمبر لے گئے۔ پھر سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے۔ یہ کہتے ہیں جی چلوں کو ہے۔ سر چلا اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا، چلے کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی چیز داخل کرے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور یہ حدیث مشکات کے اندر آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں بھی مل جائے گی۔ ابو داؤد میں ہے 2140 اور مشکات میں 3266۔ قیس ابن سعد کہتے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب میں واپس آیا تو میں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا اپنا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہاں گیا تھا، لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے آقا ہیں، تو آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا، کہ یہ انڈیا پاکستان والا ترجمہ ہے، اس میں کہ جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔
تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ بس یہ آخری حصہ ہی ہمیں رٹوایا گیا ہے کہ خامد کا کیا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ اس سے پہلے جو اللہ کا حق بیان ہوا تھا، جس کے ساتھ رسول اللہ کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ چھوڑ دیا اور خامد اپنا حق لیے پھر رہے ہیں۔ سٹارٹ تو اس کا اللہ کے حق سے ہوا تھا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ کو سجدہ کیا تو وہ آپ نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ لوگ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عشق کی بات ہے، عشق میں تو ہر چیز جائز ہے۔ یعنی ان کے بقول تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود گستاخی کروا دی جب آپ نے منع کر دیا۔ تو کہتے ہیں عشق میں سب کچھ جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان وار نو وار، لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ تو وہ کہانیاں کروانے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں دیکھ لیں محبت میں کوئی جائز قرار نہیں دی گئی۔ تو یہ محبت والا بھی صرف ڈھکوسلا ہے ان کا، صرف یہ اپنے بابوں کے نظریات کو جو ہے نا وہ محبت کا نام دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی کسی نے شعر و شاعری میں کہہ دیا اس کو عقیدہ بتاتے ہیں۔ بھئی یہ کتابوں کی دنیا ہے، دین کتابوں کے اندر ہے۔ دین وہ ہے جو حجۃ الوداع پہ دیا گیا، دین وہ ہے جو غدیر خم پہ دیا گیا، اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن آپ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم مسلم ہیں، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں